علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 65، 66، 67، 68 یعنی 65، 66، 67، 68 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بڑے فرما بردار، غیروں سے اتنے بیزار اور ایمان کے اتنے بڑے طلبگار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا۔ آپ جس قوم کو بھی جا کر کے دیکھ لیجئے، وہ سب کہیں گے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے ہیں، سارے قوم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ بالکل اسی طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کا یہ دعویٰ تھا اور ہے بھی کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیشوا ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کے اندر اور یہودیوں کے اندر شدید اختلاف، اس زمانے میں بھی اختلاف، آج بھی دینی اعتبار سے ان لوگوں کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے دونوں نے یہ دعویٰ کیا، یعنی یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی یہ دعویٰ کیا، یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہاں پر بہت سختی سے ڈانٹا ہے اور فرمایا ہے کہ اے عقل کے اندھو کیسی بات کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب۔ جیسا کہ ہم نے کل بتلایا تھا کہ اہل کتاب جب بولا جائے تو اس سے مراد عام طور پر یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو، کیوں دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، کیوں دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم عیسائی تھے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، یہودیوں کی کتاب توریت اور عیسائیوں کی کتاب انجیل، یہ دونوں کتابیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے صدیوں بعد، کئی زمانوں کے بعد نازل ہوئی ہیں، پھر تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، یہودی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو توریت کی اتباع کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو توریت نازل ہوئی، جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کو یہودی کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل جو نازل ہوئی، جو لوگ انجیل کو فالو کرتے ہیں ان کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے ایک زمانے کے بعد نازل ہوئی، پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ عقل وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اے اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، کچھ سوچ بچار نہیں رکھتے ہو؟ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، جس بات کا تم کو پتہ ہے، اگر اس کے بارے میں تھوڑا جھگڑا کر لیتے ہو، بحث و مباحثہ کر لے تو چلے گا، کیونکہ اس کے بارے میں تم کو پتہ ہے۔ اب یہ عیسائی لوگ یا یہودی لوگ
عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جھگڑ لیتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ان کی کتاب میں نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں اگر بحث و مباحثہ کر لیتے تو چلے گا، کیونکہ ان کو معلوم ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تم کو معلوم ہی نہیں ہے، اور جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ جس چیز کا علم نہیں ہوگا اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور علم کہاں سے حاصل کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عالم الغیب ہے آج ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا کلام موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات موجود ہیں، جو دراصل اللہ کا ہی کلام ہے۔ کہنے کے لیے نبی کا کلام ہے، لیکن دراصل وہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے؟ کسی دوسرے کے لیے نہیں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ينطق عن الهوى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، ان هو الا وحی یوحى، نبی پر جو بات نازل ہوتی ہے وہ وہی بولتے ہیں، دوسرا کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام موجود ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دونوں کو ادب دیتے ہوئے، ان کو تعلیم دیتے ہوئے، ان کے خیالات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم لوگ تو وہ لوگ ہو جو ان چیزوں کے بارے میں جھگڑ چکے ہو جن کے بارے میں تم کو علم ہے، اس کے بارے میں بھی تم جھگڑ چکے ہو، بحث و مباحثہ کر چکے ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، لیکن جس چیز کے بارے میں تم کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو؟ اگر علم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم موجود ہے، وہاں سے حاصل کر لو۔ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اس سے سمجھ لو کہ ابراہیم کیا تھے، کون تھے، ابراہیم کا کیا مقام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہم لوگوں کی طرح سے تھے یا نہیں، ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی طرح سے ہے کہ نہیں، ان کے طریقے پر ہم ہے کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے سیکھ لو۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں پر دراصل ایمان والوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ مسلمان کو اگر کوئی علم حاصل کرنا ہو تو اللہ کے کلام سے سیکھے۔ اللہ کا کلام سکھانے کے لیے علماء حق اس روئے زمین پر موجود ہیں، قیامت کی صبح تک موجود رہیں گے، ان سے سیکھیے، ان سے سیکھیے علم، اللہ کا علم سیکھیے، لوگوں کا علم نہیں سیکھیے کہ ہمارے کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کے کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے، ان کے علماء وہ بتاتے ہیں، ان کے علماء وہ بتاتے ہیں، یہ مت سیکھیے، وہ سیکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم لوگ نہیں جانتے یہودیوں، تم لوگ نہیں جانتے ہو عیسائیوں، تم لوگوں نے ابراہیم کا زمانہ نہیں پایا ہے، ان کی زندگی کے حالات تم نہیں جانتے ہو، ان کی تعلیمات کے بارے میں تم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لہٰذا ان کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے معلوم کرو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان ابراہیم یہودیا، ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن ابراہیم علیہ السلام سب سے بے تعلق ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے، یعنی شرک سے بیزار تھے، ایمان کے طلبگار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پکے فرما بردار تھے، موحد تھے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، طاغوت کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، یاد رکھیں، طاغوت کے سامنے۔ آج اگر کوئی بھی چاہے وہ مٹی پتھر کا بت ہو، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ سورج اور چاند ستارے ہوں، چاہے ہمارے اپنے علماء مفتی اور امام ہوں، چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے ہمارے اپنے سے اپنے ہوں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں آڑے آئے گا اور ہم اگر اس کے سامنے جھک جائیں گے، سمجھ لیجئے کہ ہم نے طاغوت کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سنگل تھے، تنہا تھے، پورے سماج و معاشرے سے اکیلے پنگا لیا، توحید کے لیے پنگا لیا۔ آج ذرا سی بات آتی ہے ہم لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ہمارے سامنے بہت ساری مصلحتیں آ جاتی ہیں، سماج آ جاتا ہے، رشتہ دار آ جاتے ہیں، اپنے پرائے آ جاتے ہیں، بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ ابراہیم ایسے نہیں تھے،
ابراہیم نے تو اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے گاؤں کو چھوڑ دیا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر طلب کیا، اپنا بیٹا بھی نیوچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے، طاغوت کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے۔ ابراہیم موحد تھے، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ یہودیوں، تم لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے کا عقیدہ بنا لیا، تم لوگ تو مشرک ہو یہودیوں۔ اللہ فرما رہے ہیں عیسائیوں، تم لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بنا دیا، تم لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تم لوگوں نے تو یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ اکیلے نہیں ہے، تین ہیں، اللہ ہے، مریم ہے، عیسیٰ ہے۔ تم لوگ تو مشرک ہو۔ ابراہیم ہمارا مشرک نہیں تھا، ابراہیم ہمارا موحد تھا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا، تمام چیزوں سے کٹ کر کے اللہ کا فرما بردار، شرک سے بیزار، ایمان کا طلبگار تھا ابراہیم۔ ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، سب سے الگ ہو کر، سب سے کٹ کر، سب سے بے تعلق ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار تھا میرا ابراہیم۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرک بھی نہیں تھا۔ آج تو بات بات میں شرک ہو جایا کرتا ہے، آج تو اللہ کا حکم ایک طرف ہوتا ہے اور ہمارے دل کی چاہتیں ایک طرف ہوتی ہے۔ آج اللہ کا حکم ایک طرف ہوتا ہے، ہمارے بال بچوں کی چاہتیں ایک طرف ہوتی ہیں، اور ہم مجبور ہو کر کے ان کی طرف جھکتے ہیں۔ کیسے ابراہیم کے پیروکار ہم ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ کون اصل میں ابراہیم کی طرح سے ہے، کون اصل میں ابراہیم کے راستے پر چلنے والا ہے، کون اصل میں ابراہیمی ہے، کون اصل میں ابراہیم کے نقش قدم کی پیروی کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں ہر چیز میں۔ اللہ نے ابراہیم کو نمونہ بنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیروی کرنا ہے ابراہیم کی پیروی کریں، جو یکسو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے، ان کی پیروی کریے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جن کی پیروی کرنے کے لیے پورے دنیا کو کہا جا رہا ہے، ان کو کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ ابراہیم کی پیروی کیجئے۔ ابراہیم تو وہ ہے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ابراہیم کے قریب وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد کون لوگ ہیں؟ اللہ نے اس کے بعد کہا، کس کو کہا؟ وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ جو نبی ہے نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں ابراہیم کے قریب ہے۔ تم لوگ نہیں ہو یہودیو، تم لوگ نہیں ہو عیسائیو، یہ جو نبی ہے نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں ابراہیم کے قریب۔ اور آگے کیا کہا؟ یہی اصل ہمارے لیے عبرت، والذین آمنوا، اور جو اس نبی کی امت میں ایمان لانے والے ہیں۔ اب ایمان لانے کے والے کی بات ہوگی تو سب لوگ سامنے آ جائیں گے کہ ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں۔ نہیں، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا متبع ہو، وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے چمٹ کر کے چلنے والا ہو، نبی کے طریقے پر چلنے کے وقت اگر کوئی رکاوٹ آوے ان رکاوٹ کو دور کر کے نبی کے راستے پر آگے بڑھنے والا ہو، وہ ہے نبی کا پیروکار، وہ ہے نبی پر ایمان لانے والا۔ ہر کوئی مجنون نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی، لیلا کے بہت سارے دیوانے تھے، بتایا جاتا ہے کہ لیلا کے بہت سارے دیوانے تھے۔ لیلا نے سوچا کہ میرا اصل میں دیوانہ کون ہے، اپنے سارے مجنوؤں کو اپنے دروازے پر اکٹھا کر لیا، سارے مجنوؤں کو اپنے دروازے پر اکٹھا کر لیا اور اندر سے دودھ بنا کر کے بھیجا۔ کوئی دودھ کی قسم ہوگی، بنا کر کے بھیجا، سب کو پیالے میں، سب لوگوں نے، سب مجنوں نے گٹا گٹ پی لیا۔ اب لیلا کا دوسرا فرمان ہوتا ہے کہ لیلا کو مجنوں کے جسم کا گوشت چاہیے۔ دودھ پینے والے مجنوں فرار، جیسے ابھی کیسے فجر کا وقت ہے
اور سارے کے سارے جو اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں اپنے بستروں میں مزے سے پڑے ہوئے خراٹے لے رہے ہیں، اور کہیے کہ مسلمان اور ایمان والا فوراً آگے آ جائیں گے، ویسے ہی دودھ پینے والے سارے مجنوں فرار۔ لیکن جو اصل میں مجنوں تھا، لیلا کا دیوانہ، چھری لے کر کے یہاں کا گوشت کاٹ رہا ہے، ادھر کا گوشت کاٹ رہا ہے، ادھر کا گوشت کاٹ رہا ہے، کیوں؟ پتہ نہیں لیلا کو کس جگہ کا گوشت پسند آ جائے۔ یہ اصل ہوتا ہے، یہ اصل ہوتی ہے محبت، یہ اصل ہوتی ہے اطاعت، یہ اصل ہوتی ہے اتباع، کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے، کیسے قیامت کے دن اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، کیسے قیامت کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش حاصل ہوگی۔ ایک ایمان والا اسی کو سوچتے رہتا ہے، اور وہی لوگ ابراہیم کے قریب ہیں، دوسرے نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، ابراہیم کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں، اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ ولی المومنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کا حامی ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا سرپرست ہے، ان کی ہر چیز کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔